اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة والسلام علی آلہا ولعنۃ اللہ علی آلہا اما بعد۔ درود و سلام ہو محمد و آل محمد کی ذوات مقدسہ پر، اور جہاں کہیں بھی آل محمد کے چاہنے والے آباد ہیں، اللہ تعالیٰ انہیں ہر شر سے محفوظ رکھے اور ان کی حاجات کو پورا فرمائے، انہیں کسی کا محتاج نہ کرے، اور اللہ تعالیٰ ان کے ایمان کو تقویت عطا فرمائے اور شک و شبہات سے محفوظ رکھے، آپس میں اتفاق و اتحاد سے رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ایام فاطمیہ ہے، یہ جمادی الاولیٰ ہے، اور میرا جو موضوع ہے وہ ہے عظمت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کو بیان کرنا۔ ایک واقعہ ہے، اس میں 3 چیزیں ہیں۔ پہلا سوال یہ ہے کہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کا کسی چیز کا طلب کرنا امیر المومنین علی ابن ابی طالب سے، اور اسی چیز کا ایک دوسرے شخص کا طلب کرنا۔ اب سوال یہ ہے کہ امیر المومنین علیہ السلام وہ چیز کسے عطا کرتے ہیں؟ کیا امیر المومنین فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کو وہ عطا کرتے ہیں، یا دوسرا جو اجنبی شخص ہے یا اس کو عطا کرتے ہیں؟ یہ واقعہ جو ہے مختلف کتابوں میں، جن میں سے مشہور جو 3 کتابیں ہیں، ایک ہے ہادی المضلین، نام ہی ایسا ہے کہ جو گمراہوں کو ہدایت دینے والی، صفحہ نمبر جو ہے اس کا 98 ہے، یہ 98 ہے، اور دوسری کتاب ہے فواقۃ الاعتقادات، یعنی عقیدے کے ثمرات، کتاب کا معنی بنتا ہے۔ تو اس کی صفحہ نمبر 99 یعنی 99 صفحے پر یہ روایت واقعہ اس کا ذکر ہے، اور میں نے جو اس کتاب کو، اس واقعے کو ذکر کر رہا ہوں، وہ کتاب ہے مصوغہ الکبریٰ، شیخ جو ہیں وہ اسماعیل انصاری زنجانی، جو معروف عالم دین ہیں شیعہ کے، مصوغۃ الکبریٰ انہوں نے کتاب کو لکھا ہے۔ اس کی جلد نمبر 19 ہے، جس کا صفحہ نمبر جو ہے 273 پر یہ واقعہ جو ہے وہ نقل ہے۔ واقعہ یہ ہے کہ بنت رسول اللہ بعض دنوں میں مریض ہوئی، یعنی بخار تھا، عام جیسے بخار ہوتا ہے، یہ بھی ایک آل محمد جب مریض ہوتے ہیں تو اس میں ایک مصلحت ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ ہم تک کچھ نہ کچھ سبق پہنچانا چاہتا ہے، ورنہ یہ کہاں، یہ تو طبیب کائنات ہیں، ان کا مریض ہونا کہاں۔ لیکن ظاہری طور پر جو بخار تھا، مریض تھے، ہما لکھا ہے صاحب کتاب نے۔ تو امیر المومنین جب بیٹھے تھے بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، تو امیر المومنین نے فرمایا، یا رسول کی بیٹی، اللہ کے حبیب کی بیٹی، دخترے، دیکھ میری ایک خواہش ہے جو اپنے دل میں لے کر چلا رہا ہو۔ کہتی ہے، یبن ابی طالب، یبن امی، حسنین کے بابا، آپ کی کون سی خواہش ہے جس کا اظہار میرے سامنے کرنا چاہتے ہیں؟ کہا، میں قسیم الجنہ والنار تو ہو، دنیا کو بہت کچھ عطا کرتا ہوں،
میری خواہش ہے کہ میری شریک حیات مجھ سے کچھ طلب کرے، میں اسے عطا کروں۔ تو رحمت العالمین کی بیٹی فرماتی ہے کہ یا ابوالحسن، میرے بابا نے مجھے منع کیا ہے کہ علی بن ابی طالب سے کوئی ایسی چیز کی خواہش نہیں کرنی، شاید وہ عطا کر سکے یا نہ کر سکے۔ آپ کو پتہ ہے اس زمانے میں جس میں ہم رہتے ہیں، صبح ہوتی ہے اور شام ہوتی ہے، ہماری مستورات صبح اور شام یہی کہتی ہے ہمارے لیے وہ چیز لاؤ، ہمارے لیے وہ چیز لاؤ۔ آپ بازار جا رہے ہیں تو چیز لاؤ، آپ بازار سے آ رہے ہیں تو فون، آج کل تو فون بھی آ چکے ہیں، فلاں چیز لے کر آنا ہمارے لیے۔ یہ وہ بی بی ہے جس نے زندگی میں خواہش ہی نہیں کی، تو امیر المومنین کے اسرار پر بھی وہ کہتی ہے یا علی میں کچھ نہیں لینا چاہتی جب تک آپ میرے سامنے ہیں، پوری کائنات میرے سامنے ہے۔ تو امیر المومنین علی بن ابی طالب نے فرماتے ہیں کہ تجھے اپنے بابا کی قسم ہے، آج علی کی خواہش ہے، علی کی تمنا ہے کہ خدیجہ کی بیٹی فاطمہ زہرا، حسنین کی والدہ ماجدہ مجھ سے کچھ چیز طلب کرے، میں اسے عطا کروں۔ یا علی اگر آپ کا دل ہے تو مجھے عطا کرو، عطا کرنا چاہتے ہو تو ایک انار چاہیے۔ ظاہری طور پر جو صاحب کتاب نے لکھا تھا اس وقت انار کا موسم ختم ہو چکا تھا، انار کا موسم نہیں تھا، لیکن رسول کی بیٹی نے خواہش کی تو امیر المومنین چلے بازار کی طرف۔ مولا کے ایک قریبی دوست نے پوچھا یا علی آج بازار میں کیسے آنا ہوا؟ کہا رسول کی بیٹی ریحانت رسول اللہ جو ہے، بذات رسول اللہ جو ہے، جسے حجاب اللہ کہتے ہیں، جو حقیقت میں حجاب اللہ ہی تو ہے، وہ اسم عظمت اللہ جو ہے، وہ جو عزت اللہ ہے، وہ فرما رہی ہے مجھے انار چاہیے۔ کہا بازار میں تو نہیں ہے، لیکن شمعون یہودی جو ہے وہ کچھ دن پہلے لے کر آیا تھا۔ ہم نے پوچھا کہاں سے لائے ہو؟ اس نے کہا یثرب سے لے کر آیا، شاید اس کے پاس کوئی ہو۔ تو امیر المومنین یہودی کے دروازے پر آتے ہیں، دکل باب کرتے ہیں۔ جب شمعون نے دیکھا کہ رحمت للعالمین کا وسیع کل ایمان کا مالک علی بن ابی طالب میرے دروازے پر آیا ہوا ہے، یہودی تھا، قدموں پر جھک گیا، ہاتھوں کا بوسہ لے کر کہتا ہے یا علی آپ حکم کرتے، سید البطحاء کے آپ بیٹے ہیں تو میں خود چل کر آپ کے پاس آتا۔ مولا نے فرمایا شمعون آپ جانتے ہیں میں کیوں آیا ہوں؟ مولا آپ فرمائے۔ کہا مجھے انار چاہیے۔ یہ نہیں کہا کہ آپ کے پاس انار ہے یا نہیں، مولا نے فرمایا مجھے انار چاہیے۔ شمعون یہودی کہتا ہے مولا میں نے تو ان کو بیچ دیا، نہیں ہے۔ مولا نے فرمایا جاؤ گھر میں تلاش کرو، شاید کہیں نہ ہو۔ اب لوگ کہتے ہیں آل محمد کو رب کہتے ہیں، وہ یہودی کہتا ہے انا رب البیت، میں اس گھر کا مالک ہوں، میں اس گھر کا رب ہوں، میں جانتا ہوں یا علی گھر میں انار نہیں ہے۔ پھر ناصر انبیاء فرماتے ہیں مجھے پہچانو، میں علی بن ابی طالب کہتا ہوں، گھر جاؤ گھر سے انار لے کر آؤ۔ یہودی کہتا ہے مولا میں گھر کا مالک ہوں یا کوئی اور ہے، میں نے کونا کونا چھانا ہے، مجھے پتہ ہے گھر میں کیا چیز ہے کیا نہیں ہے۔ تو امیر المومنین نے پھر جب تیسری دفعہ یہی سوال کیا نا، جاؤ گھر سے دیکھو، یہودی شمعون یہودی کی بیوی دروازے کے پیچھے تھی، وہ پوچھتی ہے میرے آقا دروازے پر کون آیا ہے؟ تو شمعون یہودی کہتا ہے کہ حسنین کا بابا ہے، جناب ابو طالب کے فرزند ارجمند علی بن ابی طالب ہے۔ کہا کیا کہتے ہیں؟ وہ انار طلب کر رہے ہیں جبکہ انار گھر میں نہیں ہے۔ تو یہودی کی بیوی کہتی ہے شمعون بھول نہیں، ہم یہودی ہیں لیکن امیر المومنین سچا ہے۔ اس نے کہا وہ کیسے؟ کہا انار گھر میں ہے
اس نے کہا میں بیچ آیا ہوں، گھر میں نہیں ہے۔ اس نے کہا جب آپ لے کر آئے تھے میں نے اناروں میں دیکھا یہ ایک انار بڑا تھا، میں نے اسے رکھا تھا لیکن میں نے اسے کھایا نہیں۔ میں نے کہا چلو رکھتی ہوں، بعد میں کھاؤں گی، لیکن امیر المومنین آ گئے ہیں، یہ لو ان کو دو۔ یہودی کہتا ہے یا علی آپ ہر چیز کا علم رکھتے ہیں، لیکن یہ انار میرے گھر میں ہے، یہ نہیں میری طرف سے ہدیہ۔ امیر المومنین نے فرمایا یہودی ہدیہ میں آج نہیں لوں گا، میں اس کی قیمت دوں گا۔ یہودی نے سوال کیا مولا وجہ کیا ہے، علت کیا ہے؟ کہا وہ جو ہے جو میری شریک حیات ہے، وہ ہے جو حسنین کی والدہ ماجدہ ہے، جو رحمت اللہ عالمین نے فرمایا ام ابیہا، اس نے پہلی دفعہ اور آخری دفعہ مجھ سے خواہش کی ہے کہ یا علی مجھے انار چاہیے، تو میں علی چاہتا ہوں آج اپنے پیسوں سے خرید کر یہ انار لے جاؤ اس کے پاس، جتنی قیمت تھی قیمت عطا کی۔ ادا کرنے کے بعد مولا واپس چلے، دیکھے رستے میں ایک خرابہ تھا، اس خرابے میں ایک مریض ہے، جب دیکھا تو وہ بزرگ بھی تھا، مریض تھا، کراہ رہا تھا برض کی وجہ سے۔ جب اس نے دیکھا کہ طبیب کائنات عالمیہ تشریف لا چکے ہیں تو مولا کے سامنے اپنی بیماری کا بیان کرتا ہے۔ مولا نے فرمایا اس کا علاج جانتے تھے؟ کہا انار ہے۔ اب مولا دیکھتے ہیں انار کو، مریض کو۔ پہلے تو مولا نے فرمایا کہ چلو زہرا، لیکن یہ ہم کہہ رہے ہیں، کتاب والے کہہ رہے ہیں، لیکن امیر المومنین نے اس کے دو حصے کیے، آدھا حصہ دیا اس مریض کو، لیکن یہ نہیں کہ اسے دے دیا، وہ جو آج ہم زری کو مس کرتے ہیں برکت کے خاطر سے، ان ہاتھوں سے جیسے کہے کہ وجہ اللہ جو تھے، جو اللہ کے ہاتھ تھے، ید اللہ تھے، اس وجہ اللہ والے چہرے کے ساتھ، آنکھوں کا عین اللہ کی آنکھوں کے ساتھ دیکھتے ہوئے ید اللہ ہاتھوں کے ساتھ اس کو کھلانا شروع کیا۔ جیسے ہی انار آدھا ختم ہوا، اس نے کہا مولا طبیعت میں سکون آ رہا ہے، لیکن اگر آپ دوسرا بھی مجھے صدق کر دے، صدقہ دے دے تو اللہ تعالیٰ مجھے شفا دے دے گا۔ تو امیر المومنین نے باقی بھی اسے انار کھلا دیا۔ جیسے ہی گھر پہنچے دروازے پر کھڑے ہو گئے تو جب بنت رسول اللہ نے دیکھا، یا ابو الحسنین آپ یہاں کیوں کھڑے ہیں، تشریف لائیے۔ مولا میں شرمندہ ہوں زہرا، آپ کے پاس انار لے کر نہیں آیا، وہاں ایک مریض تھا اسے کھلا چکا ہوں۔ بی بی نے فرمایا ابھی تو آپ نے سلیمان کو انار دے کر بھیجا تھا، اور وہ کہہ رہا تھا ابو الحسنین نے مجھے دیے ہے کہ جا کر ام الحسنین کو یہ عطا کرنا، دینا، ان کو تک پہنچانا، انار میں آ رہا ہوں، مجھے کام ہے۔ تو امیر المومنین فرماتے ہیں میں نے انار نہیں بھیجے۔ بی بی فرماتی ہیں سلیمان جو صاحب ایمان ہے وہ لے کر آیا ہے۔ کہا پھر انار نہیں ابھی کھانے، رحمت اللہ عالمین کے پاس چلتے ہیں۔ جیسے ہی وہ رحمت اللہ عالمین کے پاس جاتے ہیں تو مولا کو سلام کیا، مولا ہمارے درمیان میں فیصلہ کیجئے۔ تو جب مولا نے فیصلے کا پوچھا، کہا کیسے؟ کہا یہ انار میں لے کر نہیں دیے سلیمان کو۔ بی بی فرما رہی ہے سلیمان نے کہا ہے کہ انار جو ہے وہ سلیمان لے کر آیا ہے، اور اس نے کہا ہے کہ امیر المومنین علی بن ابی طالب نے عطا کیے ہیں، اب میں نے دیے نہیں۔ تو رحمت اللہ عالمین نے فرمایا کہ یا علی، قرآن میں ہے نا من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا، کہ جس نے اللہ کے راہ پر ایک صدقہ کیا اللہ اس کی مثل اسے 10 عطا کرتا ہے۔ انار کو شمار کرو، اگر 10 ہے تو جو آپ نے اس فقیر کو کھلایا تھا وہ ہے، وہ سلیمان نہیں تھا بلکہ جبرائیل جنت کے جو ہے وہ انار لے کر آیا تھا، یعنی ثمرات الجنت ہے، وہ جنت کے میووں میں سے ہے، یعنی وہ جنت کے انار ہے۔
جو آپ نے صدقہ دیا ہے اللہ نے اس کے بدلے میں آپ کو 10 عطا کیے ہیں۔ یعنی امیر المومنین علیہ السلام نے وہ انار ایسا تھا، جو یہودی کے ایمان میں تھوڑا سا، امیر المومنین نے اپنا مقام بیان فرمایا کہ میں جانتا ہوں احسن کل شیء، جو امام جو روایت ہے آیا قریبہ ہے، کل شیء احسنہ فی امام مبین، وہ بھی مولا نے بیان فرما دیا کہ ہمارے سامنے کوئی خشک و تر جو ہے وہ پوشیدہ نہیں ہے، ہم جانتے ہیں۔ دوسرا یہ ہے کہ وہ انار جو اللہ کے راہ پر خرچ کیا، اس فقیر کو للہ کھلایا، تو اللہ نے اس کے بدلے میں جنت سے لا کر زہرا کو وہ 10 انار دے دیے۔ اللہ تعالی ہمیں آل محمد کے ایمان پر کبھی بھی شک کرنے کی توفیق نہ دے، ہمیشہ ہی آل محمد پر ایمان رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، ان کے معجزات و کرامات سے ہمیں اپنے ایمان کو تقویت دینے کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ۔